إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ تحریم اللہ رب العالمین کا ارشاد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ زمر اللہ رب العالمین کا ارشاد قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بروز قیامت نقصان میں ڈالا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، قیامت کے دن کا نقصان صحیح نقصان ہے، واضح نقصان ہے۔ لہم من ظلال من النار فوقہم ومن تحتہم ظلال، یہی وہ لوگ ہیں کہ بروز قیامت ان لوگوں پر آگ کے لحاف ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے بچھونے ہوں گے۔ ذالک یخفف اللہ بعبادہ، تو یہی وہ عذاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، تو میرے بندو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اولاد کی تربیت یقیناً یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے ہمارا تعلق اس دنیا میں بھی ہے اور اس سے ہمارا واسطہ آخرت کے معاملے میں پڑنے والا ہے۔ سورہ تحریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کر ایمان والوں کو نصیحت کرنا کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم معمولی سا غور کریں تو اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک کائنات، اس عظیم الشان ہستی کا ہم جیسے لوگوں کو مخاطب کرنا اور پھر ان کی خیر خواہی کرنا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ اس کی محبت کی بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ ان سے مخاطب ہے اور انہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا کہنا کہ ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو راہ راست پر لے کر آئیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، پھر اس کے بعد اپنی گھر والوں کی فکر کریں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت سے پہلے وہ خود سیدھے راستے پر ہوں، وہ خود شریعت کے پابند ہوں۔ اگر وہ خود اللہ اور اس کے رسول کے پابند عطاعت کے پابند نہیں ہوئے اور اپنی اولاد کو بجا حکم کرتے رہے تو ان کی اولاد وہ کبھی بھی ان کا کہنا نہیں مانے گی، کیونکہ ہماری اولاد ہماری طرف دیکھتی ہے کہ ہمارے والدین کا کیا رویہ ہے، ان کی کیا ترجیحات ہیں، ان کے نزدیک کون سی چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے، وہ دنیا کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں یا ان کو آخرت کی زیادہ فکر ہے۔ ہمارے والدین ہم پر کس معاملے میں سختی کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں یا آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں؟ یہ والدین، یہ ہماری اولاد ہماری ترجیحات کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمارے نزدیک بھی کس چیز کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ اور یہ واضح مثال ہے، آپ دیکھ لیجئے دنیاوی تعلیم کے لیے جو والدین کا رویہ ہوتا ہے، ایک معصوم سا بچہ 2.5-3 سال کا، اس کو اس کی نیند سے بیدار کر کر اس کو تیار کر کر روز بلا ناغہ اسکول بھیجا جاتا ہے۔ 10 سال میٹرک کے لیے، 12 سال انٹر کے لیے، 14 سال گریجویشن کے لیے اور 16 سال ماسٹر کے لیے، یہ مستقل محنت ہوتی ہے۔ اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ جب نماز کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم خود بھی کسالی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو پھر ہماری اولاد ہم سے کیا سیکھے گی؟ تو جس چیز کو ہم ترجیح دیں گے ہماری اولاد بھی اسی چیز کو ترجیح دے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو راہ راست پر لے کر آئیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، پھر ہماری اولاد پھر ہماری بات سنے گی اور ہماری بات ہمیں اس کو فائدہ دے گی۔ آپ دیکھیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں غافل رہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ بروز قیامت ہر نفس یہ جان لے گی، اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ وہ کون سے اعمال تھے جو اس نے آگے بھیج دیے تھے اور وہ کون سے اعمال تھے جو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ جو اعمال ہم نے کر لیے وہ آگے چلے گئے، ہم پیچھے اپنے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے پیچھے کئی چیزوں کے ساتھ اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا، نیک بنایا، مسلم بنایا، نماز کا پابند بنایا، شریعت کا پابند بنایا، تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم اولاد کو اللہ کا نافرمان چھوڑ کے گئے، اس کو سرکش چھوڑ کے گئے، اس کو دنیا دار بنا کر گئے، تو جو اعمال وہ ہمارے جانے کے بعد کرے گا اس کا سامنا ہمیں بروز قیامت کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اور یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسا کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کل کو ہماری آنکھ بند ہو جانی ہے کہ ہم اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے جانے کے بعد اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرے گی، ہماری بخشش کی، ہماری مغفرت کی، ہمارے لیے استغفار کرے گی۔ یہ سوال آج ہم اپنے آپ سے کریں اور دیکھیں اپنی اولاد کی طرف کہ کیا ہم نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد نیک وکار ہوں گے، یہ ہمارے لیے دعائیں، ہمارے لیے استغفار کریں گے، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہوگی، ہمیں اپنی قبر میں بھی اور قیامت کے دن آخرت کے اندر بھی۔ یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے ولد صالح
کہ نیک اولاد یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔ آپ ان کی خبر گیری کرتے رہا کریں، انہیں اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہا کریں، اللہ کا خوف دلاتے رہا کریں، اللہ کی محبت ان کے سامنے بیان کرتے رہا کریں۔ طبرانی اوسط میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ترفع عصاک علی اہلک، یہ لوگوں اپنی لاٹھی کو ہمیشہ اپنے گھر والوں سے اٹھا کے نہ رکھا کرو۔ وقفہم اللہ فی عز وجل، انہیں اللہ کا خوف دلاتے رہا کرو، اللہ کے معاملے میں انہیں ڈراتے رہا کرو۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ اپنے اولاد کے سر پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم نے ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کر دیا تو یقین جانیے وہ ہماری غیر موجودگی میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ خوف اور یہ محبت ہم کس طرح سے اپنے اولاد کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ وہ نماز ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کی صحیح تعلیم دیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہا کریں۔ آپ اپنی اولاد کی نماز کا جائزہ لیجیے کہ ہماری اولاد نماز کس طرح سے ادا کر رہی ہے، اور جو تعلیم ہم دے رہے ہیں واقعی وہ حقیقی نماز ہے، وہ شعوری نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو اپنے مقصد کو پہنچتی ہے، یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اور اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، خشوع اور خضوع ہو، حضور قلب ہو، اس کو نماز کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم معلوم ہو کہ وہ قیام میں کیا پڑھ رہا ہے، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہے، سجود میں کیا پڑھ رہا ہے، تشہد میں کیا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے کیا مناجات کر رہا ہے۔ جب اس بچے کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی اور دن میں 5 وقت وہ باوضو ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے رب سے مناجات کرے گا تو یقین جانیے اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اس کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ اس طرح سے اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں ہے حسن سند کے صحیح صحیح خطاب، آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابنا 70 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَأَضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کے ساتھ سختی کی جائے، ان کی مار لگائی جائے۔ وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو۔ یہ نماز کا حکم 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو دینا ہے۔ نماز شروع نہیں کروانی، نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے 7 سال میں۔ جب بچے کو نماز پڑھنا آتی ہوگی تو وہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ نماز ہمیں پہلے ہی سکھانی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جب بچہ ہمارا 10 سال کا ہو جائے تو ہمیں مارنے کی اجازت مل گئی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آگے جو الفاظ ہیں فرقوا بینہم فی المضاجع، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اپنے بستر سے علیحدہ کر دو، یعنی 10 سال تک اپنی اولاد کو اپنے سے چپکا کے رکھنا ہے، اپنے سے جوڑ کے رکھنا ہے، اپنے ساتھ سلانا ہے، ان کی اصلاح کرتے رہنی ہے، اور 7 سال تک انہیں نماز کی تعلیم دیتے رہنی ہے۔ اور جب 7 سال کے ہو جائیں تو پھر انہیں سختی کے ساتھ نماز کا حکم دیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا کہ جو نہ کہ خود نبی ہیں نہ ہی رسول ہیں، حضرت لقمان۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے، وہ ان کی 10 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اس کی تربیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ،
اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنے اولاد کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا کیجیے، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کے دل میں پیدا کر رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، جزاک اللہ۔ اقول قولی ھذا علی ولکم استغفر اللہ استغفر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دینی درسگاہوں اور دینی مدارس کے اندر قرآن، حدیث اور متعلقہ امور کے مطابق جو تعلیم پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اس کو عمومی طور پر دینی تعلیم یا علوم دینیہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسکول کالجز کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹس، فزکس، میتھ وغیرہ کے اوپر جو تعلیم سیکھی اور سکھائی جاتی ہے اس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بالآخر دینی تعلیم ہی ہے جو ہمارے لیے اخروی نجات کا باعث ہے، مگر جہاں تک عصری تعلیم کا تعلق ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کسی قدر ترقی کا باعث بن سکتی ہے، مگر افسوس کہ ایک مخصوص طبقے کے ہاں جو اہمیت، جو ضرورت، جو افادیت اور جو ضرورت عصری تعلیم کو دی جاتی ہے وہ اہمیت اور وہ افادیت دینی تعلیم کو نہیں دی جاتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے، کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور اس کی تعلیم کو آگے سکھانے والا یہ تم میں سے بہتر شخص ہے۔ جبکہ معاشرے کی یہ روش بن چکی ہے کہ ہمارے ہاں بہتر شخص اس کو تصور کیا جاتا ہے جو اسکول کالجز کے اندر جاتا ہے، جو یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہے، جو ڈاکٹر اور ایک انجینئر بنتا ہے، اس کو تو اہمیت اور افادیت دی جاتی ہے، مگر ایک دینی درسگاہ کے اندر پڑھنے والے طالب علم کو وہ اہمیت اور وہ افادیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کے نزدیک دینی علوم کے علاوہ کچھ بھی سیکھنا سکھانا ان کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق ان کا فدیہ یہ مقرر فرمایا تھا کہ وہ مسلمین کے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کفار کا مسلمین کو
پڑھنا اور لکھنا سکھانا کیا یہ ایک وحی کے مطابق تھا؟ کیا یہ وحی کا علم تھا؟ کیا یہ دینی تعلیم تھی؟ نہیں، بلکہ یہ وقت کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی، ایک عصری تعلیم تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ تو آج ہمیں دنیاوی اور دینی تعلیم کا ایک ایسا حسین امتزاج مقرر کرنا ہے جس سے ہمیں ترقی کی راہیں جو ہیں ہمارے لیے کھل سکیں، جہاں ہمارا دین ہمارے لیے ایک طرف ہمارے اندر صبر، شکر، توکل، بھروسہ، یقین، ایمان اور توحید جیسی صفات پیدا کرے، تو دوسری طرف یہ ماڈرن سبجیکٹس جو ہیں یہ ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور اس کے علاوہ پروفیشنلزم اور پرابلم سالونگ جیسی سکلز کو ہمارے اندر اجاگر کر پائیں، جہاں علوم دینیہ کو سائنٹیفک نظریوں کے تحت جو ہے وہ پڑھا جائے اور ان ماڈرن سبجیکٹس سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس اینڈ آرٹس کو اسلامی نقطہ نظر کے تحت جو ہے سیکھا اور سکھایا جا سکے، جو ہمیں ان ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ایمان کے ساتھ جینا سکھائیں، جہاں ہم ایسے ڈاکٹرز اور ایسے انجینئرز پیدا کر پائیں جو اخلاقیات اور دینیات کا درس دیں، اور ایسے حفاظ اور قراء اور علماء دین پیدا کریں جو دنیاوی حلقوں کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بدلتی دنیا کے مسائل بھی بدل چکے ہیں، کہ اب یہ مسئلے نہیں بحث میں لائے جاتے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، اب یہ مسئلے زیر بحث نہیں آتے، بلکہ اب تو یہ مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بٹ کوائنز کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ آخر یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ورچوئل ریئلٹیز ہیں ہمارے لیے اسلام کے اندر یہ کیا نئی راہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا، تبھی ان تمام کے تمام سوالوں کا جواب دینا ہمارے لیے ممکن ہو پائے گا جب ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنے اوپر جو ہے لازم قرار دے دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم وقت کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اب ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، ان میں سے بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی۔ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ بہنا نہیں سیکھا، وقت کے دھارے کے ساتھ ہم نے بہنا جو ہے وہ نہیں سیکھا، اور زمانے کی کروٹ کے ساتھ ہم نے کروٹ نہیں لی۔ مگر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوکل لینگویج اور ریلیجس لینگویج کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشنل لینگویج جو ہے انگلش، اس کو بھی ہم فروغ دیں، اس کو بھی ہم اپنا جو ہے وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ آج مغرب ہیومن رائٹس، اخلاقیات اور حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، اور اسلام کے اوپر اس نے دہشت گردی کا لیبل لگا چکا ہے۔ جب ہم یہ انٹرنیشنل لینگویج کو، جب ہم انگلش کو، جب ہم اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، جب ہم اس کو اپنی ضرورت بنا لیں گے، تب کیا ہوگا؟ جہاں نہ صرف ہمارے لیے جاب کے نئے مواقع میسر آئیں گے، بلکہ ہماری تبلیغ، ہماری دعوت گلوبل سطح پر پہنچ پائے گی، اور ہم ان لوگوں کو یہ بتا پائیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو تم بات کرتے ہو، یہ اخلاقیات کا جو درس تم ہمیں دیتے ہو، جو حقوق نسواں کی تم ہم سے باتیں کرتے ہو، ان سب باتوں کے اوپر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہم ان سب باتوں کو بہت بہتر انداز سے ہمیں بتا چکے ہیں، اور ہم انہیں پھر بتائیں گے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کا نام ہی اسلام ہے، کہ اسلام سلامتی والا مذہب، سلامتی والا دین، کہ یہ اسلام جو ہے سلامتی سے ہے، کہ ہم انہیں بتا سکیں گے کہ یہ تو امن کا درس دینے والا، پیس والا ہے،
پیس کا مذہب ہے، پیس کا دین ہے، آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، دہشت گردی کا جو ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے؟ جب ہم ان تمام باتوں کے اندر ان تمام باتوں کے اندر آئیں گے تبھی ہم ان تمام باتوں کا جو ہے وہ جواب صحیح طور پر، احسن طور پر دے پائیں گے۔ اب میں آخر کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ یہ 10 یا 12 15 جو ہیں طلباء ہیں جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پوری دنیا کا مرکز ہے اور اتنی کم تعداد جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب ہم ان کی عصری تعلیم کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں کہ وہ عصری تعلیم کے اندر بھی ایک نمایاں کردار اپنا جو ہے وہ ادا کرے۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ وہ کتنے افراد ہیں، کتنی نوجوان نسلیں ہیں ہماری جو باہر پہلے سے ہی عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ میرے مطابق تو 99% سے بھی زیادہ ہیں، کہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی 99% وہ افراد ہیں جو پہلے سے ہی عصری تعلیم کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے اب کہ ہم ان کے لیے بھی، کہ جو پہلے سے ہی عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ایسا نصاب مرتب کر دیں جس سے وہ لوگ بھی، وہ ہماری نوجوان نسلیں بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے عالم کا ایک جو ہے وہ ایک نصاب ان کے لیے مرتب ہو اور مکمل عالم دین بن کر جو ہے وہ نکلیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہی دین اسلام کی خاطر اٹھنے والے ہمارے ہر ایک قدم کو قبول و منظور جو ہے وہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ۔